ہمارے ساتھ عمر صادق جن کی بچی 5 سال کی مروہ جو کہ 4 ستمبر کی صبح 7 بجے اپنے گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 دن بعد ان کی بچی کی جھلسی ہوئی لاش، مس کی ہوئی لاش ان کے گھر واپس آئے گی۔ ان کی دادی ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کی آہو بکا ہم سے سنی نہیں جا رہی تھی۔ وی ہیڈ ٹو ٹیک اے بریک کیونکہ ان کی دادی ہمارے ساتھ موجود تھی، وہ غش کھا کے گر گئی۔ اور جو شخص سینے میں دل رکھتا ہے اس کے لیے یہ آج کا ہماری کوشش ہے یہ کہ ہم قاتلوں تک پہنچیں اور ان قاتلوں کا پتہ لگائیں۔ وہ اہل علاقہ جن کے ارد گرد ایسے چھوٹے بچے ہیں جو باہر گلی میں کھیلتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسے ہائی ٹیک پلے گراؤنڈ نہیں ہے اور یہ غریب لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، تو جو ایم این اے ایم پی ایس علاقے کے وہ آگے بڑھے، وہ اس کو ٹیک اپ کریں، اور ساتھ میں خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر اکیلے مت نکلنے دیا کریں۔ نذیر کا یہ انہوں نے اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے، جو نیچے والا عملہ ہے کہ جی جب تک لاش نہیں ملے گی ہم نے کام شروع نہیں کرنا، ورنہ جو گھر والے ہیں جو کہ آلریڈی کرب میں ہیں، مزید مشکل میں ہیں، اذیت میں ہیں، وہی تمام تر کام کر، ہم یہاں پر جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ کے چائے بھی پئیں گے، چائے پانی ان کو چاہیے اور باقی کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیں اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک قانون بنانے کی ضرورت تھی، کئی مرتبہ قانون بنائے بھی گئے۔ اگر زینب کے قاتل کو سرعام پھانسی ہو جاتی، ہمارے سب سے پہلے یہ کہ ایسے قانون ہی موجود نہیں ہے کہ ایسے ملزمان کو شوٹ اینڈ سائڈ آرڈر کیا جائے۔ ہمارے جتنے ماضی میں اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، کسی ملزم کو سزا نہیں ملی، کسی کو روڈ پہ گولیاں نہیں ماری گئی، کسی کو سرعام پھانسی بھی نہیں لٹکایا گیا۔ اگر زینب والے ملزم کو بھی سرعام پھانسی بھی لٹکا دیا جاتا تو خوف کی لہر ہوتی ہے۔ یہ بات ہم 1000 بار کر چکے ہیں، 1000 بار یہاں اس پلیٹ فارم سے بات ہو چکی ہے، لیکن پولیس کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوتا۔ بات وہیں کی وہیں رہتی ہے کہ لوگ جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی کو اتنا تھانے بلایا جائے کہ وہ خود ہی سرنڈر کر جائیں کہ یار ہم خود ڈھونڈ لیں گے، ہمیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ کے لیے ہائی لیول پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے؟ کوئی ہائی لیول پہ ایکشن ابھی بھی اس حوالے سے کوئی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ہماری بات ہوئی ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ شاید اس افسر ان تھانے والوں کے خلاف کارروائی ہو جائے، اس سے اس بچی کی جان واپس نہیں آئے گی۔ چاہے آپ اس کو نوکری سے برطرف بھی کر دیں تو بھی جو ہے اس بچی کی جان کا مداوع نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر کیس ہونے کے بعد اس کیس کو سمبل بنا کر ایک نیا قانون بنا دیا جاتا ہے اور سختی کر دی جاتی ہے۔ کچھ عرصے تک وہ سختی رہتی ہے اور دوبارہ سے لائف روٹین پر آ جاتی ہے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ خیر اسی علاقے سے جو ووٹ لے کے جیتنے والے تحریک کے رکن سندھ اسمبلی ہے جمال صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے۔ جمال صاحب، نہایت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ آپ کے علاقے میں پیش آیا، آپ نے اب تک کیا ایکشن لیا اس حوالے سے؟ کیونکہ جو گھر والے ہیں وہ تو بڑے پریشان ہیں، دو دن تو پولیس نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا۔ جب بچی کی لاش مل گئی اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی، تو سر آپ کیا ایکشن لیں گے اب؟ بالکل بہت ہی تکلیف اور دل ہے جب مجھے علاقے سے پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور اہل محلہ نے احتجاجاً سڑک پر موجود ہے وہ، تو میں ان کے احتجاج میں شریک تھا۔ میری ان کے چاچا فاروق کے ساتھ کافی تفصیلی بات چیت ہوئی اس کیس کے حوالے سے، اور انہوں نے جن چیزوں کے تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ یہی تھا کہ پولیس روایتی جو سستی کا مظاہرہ کرتی رہی 2 دن، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن اس وقت جو فاروق کے تحفظات تھے بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ جب ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنید صاحب وہاں موجود تھے، ان سے اور میری اور فاروق جو ان کے چچا ہیں ان کی تفصیلی بات ہوئی، تو وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جو گفتگو تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی کہ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، ہم نے ڈی این اے تو بھیج دیا ہے، اور اگر ہو سکے تو ہم 5000 لوگوں کے ڈی این اے کریں گے۔ یعنی وہ ایک اس طرح کی لاپرواہ گفتگو کر رہے تھے جس سے یہ پولیس کے ایک روایتی انداز کا ایک بخوبی احساس ہو سکتا تھا کہ وہ جس طرح سے ٹال مٹول اور جس طرح سے ایک موب کو فیس کرنے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے یا سڑک کو کلیئر کرانے کے لیے وہ اپنی سڑک کو کلیئر کرانے کے لیے بیچارے غریب لوگ ہیں۔ یہ عمر صادق صاحب خود رکشہ چلاتے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے پولیس نے یہ بات کر دی۔ اتنے اثر و رسوخ والے بھی نہیں ہیں، لیکن سر آپ تو ایوان میں بیٹھنے والے ہیں، آپ یہاں سے جیتے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب آپ اپنے بہاف پہ سخت ایکشن لیں گے ان پولیس والوں کے حوالے سے بھی کہ جنہوں نے بالکل عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ پہلے متحرک ہو جاتے تو شاید یہ مروہ بچی زندہ گھر کو واپس آ جاتی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اگر پولیس اس گمشدگی کے فوراً بعد، جس طرح نذیر نے بھی کہا کہ اگر علاقے کو کارڈن آف کرتے ہیں، بہت چھوٹا سا علاقہ ہے وہ، کوئی طویل اور اس میں پھیلا ہوا علاقہ نہیں ہے، کہ اگر اس علاقے کو کارڈن آف کرتے تو بآسانی بچی کا پتہ چل جاتا۔ اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ملزم ہے جو گرفتار ہوا ہے وہ قریبی پڑوسی ہے، اور اس نے وہیں بچی کو صبح جس طرح وہ چیز لینے نکلی
تو اس نے وہیں کسی گھر میں اس کو قید رکھا ہوا تھا. اس شخص کا بھی بیان سامنے آیا ہے، وہ کہتا ہے میں کچرا کنڈی سے پینافلیکس ڈھونڈنے گیا تھا کیونکہ میرے گھر کی چھت لیک ہو رہی تھی. اب سے کچھ دیر پہلے یہ بیانات سامنے آئے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی تفتیش اگر اس طریقے سے روایتی طریقے سے آگے بڑھائیں تو یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے گا؟ اور جس طرح سے وکٹم کی فیملی کے ساتھ جس طرح سے انہیں ریڈیکیول کیا گیا ہے، جس طرح سے ان غریب اور مسکین لوگوں کو جو کہ وکٹم بنے ہوئے تھے ان کی مجبوری کو سیریس نہیں لیا گیا، آپ اس حوالے سے ایوان میں آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ میں جی 200% اس حوالے سے ایوان میں آواز اٹھاؤں گا، اور جو اس ملک میں قانون پاس ہوا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے میں ایوان میں بالکل آواز اٹھاؤں گا کہ اگر ہمارے ملک میں قانون صرف امیر کے لیے ہو، اگر انصاف غریب کو نہ ملے تو اس ملک سے پھر لوگوں کا وہ اعتبار اٹھ جائے گا کہ اگر قانون کے دائرے کسی غریب کو کسی رکشہ. جمال صاحب ہمارے ساتھ نذیر شاہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سارا واقعہ کور کیا. نذیر اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ اگر ایک مقدس ایوان میں آپ بیٹھتے ہیں جہاں قانون بنائے بھی جاتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنید شیخ، ان سے پوچھا جائے کیا ایک دفعہ بھی آپ کرائم جو سین ہے جہاں پر یہ ہوا ہے وہاں پر آپ آئے؟ پولیس کے ان افسران سے پوچھا جائے. اس پورے کیس میں ہمیں صرف ایک ایس ایس پی ساجد سدوزئی کی ہمارے کو کوششیں نظر آئی ہیں جو اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں، اور انہی کی جانب سے ہمارے کو معلومات بھی پتہ چلی ہیں. تفتیش کا شعبہ جو کراچی پولیس کی تفتیش ہے بلکہ سندھ پولیس کی وہ بالکل ختم ہے. آج تک ہم نے جتنے بھی بڑے سے بڑے کیسز دیکھے تفتیش کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. تو آپ تفتیش کے لیے آپ ایوان میں کوئی بات اٹھائیں اور ان سے پوچھیں جو اس کے حکام ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں، اپنے کمرے سے نہیں نکلتے. لیکن جو پولیس کو جب سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ ایس ایچ او کا فنکشن الگ ہے اور انویسٹیگیشن کا فنکشن الگ ہے، یہ نظام میں سمجھتا ہوں وہیں سے خراب ہوا کہ اگر ایک ٹوٹل ذمہ داری ایس ایچ او کی ہوگی تو وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا کہ میں جواب دہ ہوں. جب اس کی دونوں چیزیں تقسیم ہو گئی ہیں تو وہ یہی حال ہوگا. سر لیکن ہمیں یہ نظام ہمیں بہتر بنانا ہے، اور کیا آپ کیونکہ ایوان سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ہے کہ اب آپ آواز بلند کریں گے تاکہ ایسے واقعہ دوبارہ نہ. بہت شکریہ جی، اور ہم آپ سے ہی امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ آگے بڑھ کے ان کو انصاف ضرور دلائیں. یہ 5 سال کی بچی جس کی صرف 20 دن پہلے کی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ وہ 14 اگست کس طریقے سے سیلیبریٹ کری تھی. 14 اگست کے لیے اس نے نیا جوڑا پہنا ہوا تھا، بال اس نے اچھے طریقے سے بنائے ہوئے تھے، وہ بچی خوش نظر آ رہی تھی اور نہیں پتا تھا کہ 20 دن کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. کاش ہمارا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو ہمارے پولیس کا محکمہ اتنا متحرک ضرور ہو جاتا جب ان کے والدین ان کے پاس پہنچے تھے اور ان کو امیدیں تھیں ان سے. وہ اگر کچی ایف آئی آر اس دن کاٹ لیں، اگلے دن بلا کے پکی ایف آئی آر، وہ بھی گھر والوں کو بلا کے. یہ ایک پیٹرن ہے جس طرح سے وکٹمز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. کسی بھی نوعیت کا کیس ہو، اس کی جب تک وہ سفارش نہیں ہوگی نہ ایف آئی آر درج کروا سکے گا، نہ وہ اپنے مدعے کو حکام بالا تک پہنچا سکے.